بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے ہم انتہا پسند مودی کی ہندوتوا سرکار کے جارحانہ، بزدلانہ، غیر اخلاقی، غیر انسانی اور فتنہ انگیز رویے اور نہتی سول آبادی پر بلا اشتعال حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں۔ پہلگام واقعے کے بعد ہندوستان کی بدماشی پورے خطے کو ایک ایسے تصادم کی جانب دھکیل رہی ہے جو خدا نخواستہ کسی جوہری ٹکراؤ کے دروازے کھول سکتا اور جنوبی ایشیا کو کسی بڑے المیے سے دوچار کر سکتا ہے۔ ہندوستان کے بلا اشتعال حملے کو پسپا کرنے، دشمن کی بزدلانہ واردات کو پیشہ ورانہ مہارت سے کھلی سبکی میں تبدیل کرنے اور سبق آموز بنانے پر ہم اپنے جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم رات کے اندھیرے میں کیے گئے ہندوستان کے بزدلانہ حملے کی زد میں آ کر جام شہادت نوش کرنے والے پاکستانیوں، خصوصاً بچوں، ان کی شہادتوں پر رنج و دکھ کا اظہار کرتے ہیں، ان کے اہل خانہ کے غم بانٹتے ہیں اور زخمیوں کی جلد اور مکمل شفا یابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ابتدائی جارحیت کے بعد ہندوستان کی جانب سے آج سارا دن ملک کے مختلف حصوں میں سول آبادیوں پر بھجوائے جانے والے ڈرونز شکست خوردہ مودی سرکار کے مجرمانہ عزائم کی عکاسی کر رہے ہیں۔ ہماری نگاہ میں ہندوستان کی جرأت و جسارت کا پاکستان کی داخلی صورتحال سے گہرا ربط ہے، اور اہم بات یہ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وطن عزیز کی سالمیت، سلامتی اور دفاع کو ناقابل تسخیر بنائے رکھنے اور شرنگیزی پر آمادہ مودی سرکار کو سبق آموز جواب دینے کے لیے روایتی مسلح اقدامات کے ساتھ ایک کثیر الجہتی حکمت عملی، ترجیحات کی درستگی اور ترتیب نو اور ماضی کی غلطیوں سے فوری رجوع جو ہے وہ کرنا ناگزیر ہے۔ گزشتہ 3 برس میں پاکستان کو جن تجربات کی بھینٹ چڑھایا گیا ہے اور ان کے نتائج نے سماج، قانون، معیشت اور ریاست کے داخلی نظم کو تحوالہ کرنے کے ساتھ ہماری قومی سلامتی کے لیے ان خطرات کو بھی ہوا دی ہے، جن کی نشاندہی عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف نہایت دردمندی سے تسلسل سے کرتے آئے ہیں۔ شرم و حیا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نتائج سے بے پرواہ ہندوستان آج ہمیں جس انداز میں للکار رہا ہے، اور پاکستان کی سالمیت ہمارے شہریوں کی زندگیوں سے پوشیدہ اور کھلے کھیل کھیلنے، کشمیر کو ہڑپ کرنے اور جنوبی ایشیا میں جنگ کے شعلے بھڑکانے میں مصروف ہے۔ اس نے بطور قوم ہمارے لیے ایک ایسا چیلنج پیدا کیا ہے جو ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر گمبھیر ہے اور پیچیدہ ہے۔ اس چیلنج سے نبر آزما ہونے کے لیے ہماری ریاست کی تیاری اور درست فیصلہ سازی کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس نے 1971 میں بھی ایسی ایک شرارت کی اور ہمارے فیصلہ سازوں کے منتشر فوکس اور غلط ترجیحات کا المناک خراج قوم نے ادا کیا۔ یاد رکھیے گا اس بات کو۔ آج پاکستان کو مکمل اتحاد اور یگانگیت اور یکسوئی درکار ہے، مگر یہ یگانگیت اور یکسوئی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو مشق ستم بنا کر اور قوم کے مقبول ترین قائد کو ناحق زندان میں قید کر کے حاصل کرنے کے خواب دیکھنا نری اور بالکل یہ نری حماقت اور سنجیدہ ترین زمینی حقائق سے چشم پوشی کے مترادف ہے۔ سیاست پر ریاست کو فوقیت دینے کے کھوکھلے اور بیرون نعروں کا شور ہم ایک عرصے سے سنتے آئے ہیں، مگر اب خود اہل ریاست کے لیے یہ وقت ہے کہ وہ ریاست اور مملکت کو واقعتاً وہ مقام دے جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ آج سے 4 برس قبل مودی کو ایک شرارت سوجی تو عمران خان نے نہ صرف اس کا دماغ درست کیا بلکہ پوری قوم کو ایک سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی مانند ہند سرکار کی ننگی بدماشی کے خلاف یک آواز اور یکجا کیا، اور عالمی برادری پر بھارت کے عزائم، ان کے تباہ کن اثرات اور 2 جوہری قوت کے حامل ممالک کے مابین ممکنہ تصادم کے نتائج سے اہل عالم کو پوری سرگرمی سے خبردار کرتے ہوئے پاکستان کی سالمیت، سلامتی اور دفاع بھی ناقابل تسخیر رکھا، اور خطے کے امن کو بھی مودی کی شرارتوں کی بھینٹ چڑھنے سے کامیابی سے بچایا۔ آج بھی پوری قوم مینڈیٹ چوروں اور وہاں سے جمع کر کے اقتدار کی دیوار میں چنے جانے والی اینٹوں اور روڑوں کی جانب نہیں، بلکہ اڈیالہ میں ناحق قید اپنے حقیقی قائد عمران خان کی جانب دیکھ رہی ہے۔ چنانچہ ہم پرزور انداز میں دہرا رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں
اور وہ یہ ہے کہ جارحیت اور جنگ کے اس ماحول میں محض عمران خان ہی قوم کو یکجا اور متحد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ کھلی دھاندلی اور فارم 47 کے خمیر سے جنم پانے والی حکومت کی بے عملی ایک جانب بدماش ہندوستان کے حوصلے بڑھا رہی ہے، تو دوسری جانب اس کے عمل سے مودی کی خاموش معاونت کا بھی تاثر زور پکڑتا جا رہا ہے۔ چنانچہ ان نازک ترین حالات میں عمران خان پاکستان کی سالمیت، سلامتی اور خود مختاری کے ضامن اور ملک کو دشمن کے ناپاک عزائم سے بچانے کے پوری طرح اہل ہیں۔ ان کے علاوہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ وہ لوگ جو ان حالات میں بھی عمران خان کو ناحق اور غیر قانونی طور پہ جیل میں قید رکھنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری سے کھلواڑ کرنے کے ساتھ 24 کروڑ پاکستانیوں کی زندگیوں، ان کے مستقبل کو خطرے میں ڈالنے پر بضد ہیں۔ ہمارا بحیثیت جماعت، بحیثیت پاکستانی مطالبہ ہے کہ عمران خان کو فی الفور رہا کیا جائے، اور اس دوران اگر انہیں خدا نخواستہ کوئی آج بھی آئی تو اس کا ذمہ دار مودی نہیں بلکہ ریاست پاکستان کے وہ نام نہاد ٹھیکیدار ہوں گے جو اپنی اناؤں کی تسکین اور ذاتی ایجنڈوں کی تکمیل کو ملک اور قوم پر فوقیت دیتے ہیں اور آج بھی دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم اقوام متحدہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی پیغام دیتے ہیں کہ انتہا پسند بھارت سرکار پاگل مودی کے جنگی جنون کی راہ روکی جائے اور جنوبی ایشیا سمیت عالمی امن کو کسی ناقابل تصور حادثے سے بچایا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارکن پاکستان کا سپاہی ہے اور وطن عزیز کے دفاع و سلامتی کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے آمادہ اور تیار ہے۔ میں صرف یہی کہوں گا، پاگل مودی مرد آباد، عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔